بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے پچھلے سبق کے اندر یہ پڑھا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کون سے آسمان پر زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، اور وہ جنت میں زندہ ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ جنت میں زندہ ہیں تو وہ جنت میں کیسے داخل ہوئے ہیں، ہم نے وہ پڑھا تھا۔ اسی طرح ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور اس سے پہلے دوسرے انبیاء کرام کا بھی ذکر پیچھے گزرا تو یہاں سے ان تمام انبیاء کرام پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمائے گا۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ من النبیین، یہاں پر جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ الذین کا بیان کر رہے ہیں، یعنی جو نبی ہیں من ذریت آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہیں، وہ ممن حملنا معلو، اور جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، حملنا یعنی سوار کیا، ٹھیک ہے۔ تو اولئک کے بعد مبتدا نکال کر بتایا کہ یہ اولئک مبتدا ہے، الذین انعم اللہ علیہم یہ کیا ہے، اس کی خبر ہے، صفۃ لہ من النبیین۔ تو الذین یہ کیا ہے، اس میں موصول ہے، انعم اللہ علیہم اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، صحیح ہے۔ اور آخر تو یہ تمام کا تمام جملہ انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ صلہ اور موصولہ مل کر، اس میں موصول اور اپنے صلے سے مل کر یہ بنے گا صفت کس کی، اولئک کی، صحیح ہے۔ تو صفت موصول مل کر پھر بنے گے مبتدا، من النبیین یہ متعلق ہوگا انعم سے، صحیح ہے، یا پھر یہ بیان ہوگا علیہم کے اندر جو ضمیر ہے اس کا بیان ہوگا کہ کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین یعنی نبیین میں سے، بیان لہو تو یہ اس کا بیان ہے، علیہم کا بیان ہے، وہ فی معنی صفت وما بعدہ الی الجملۃ شرط صفت للنبیین فقولہ، تو وہ فی معنی صفت، اور یہ تمام کا تمام قول اللہ دین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ تمام کا تمام جو قول ہے یہ صفت کی معنی میں ہے، اور موصوف اولئک ہے، ٹھیک ہے۔ وما بعدہ الی جملۃ شرط، تو جو جملہ شرط ہے وہاں تک یہ تمام کا تمام جملہ کیا ہے، یہ صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اولئک کی، اور اولئک کیا ہے، یہ للنبیین نبیین کے لیے، فقولہ من ذریت آدم، تو اللہ تعالیٰ کا قول من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، کون، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام، وہ ممن اور جس کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، فی سفینت، فی السفینت اے ابراہیم من ابنہ سام، یعنی جس کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، فی السفینت یعنی کشتی میں، یعنی ابراہیم اور اس کے بیٹے سام، صحیح، ومن ذریت آدم اور حضرت ومن ذریت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے ان پر بھی کیا کیا، انعام کیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کیا کون تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام،
اور یعقوب علیہ السلام، ومن ذریت اسرائیل، اور حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے ہم نے ان پر کیا کیا، انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ اسرائیل، اسرائیل یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، وہ یعقوب ہے۔ ان کی اولاد میں سے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وَمِمَّنْ ہَدَیْنَا، اور ان میں سے وہ جس کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَیْنَا، اور جس کو ہم نے چنا، ان تمام پر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہو۔ من جملتہم، تو ان تمام جو ہے جملتہم، ان تمام انبیاء کرام کو کیا کیا ہم نے؟ چنا اور ان کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کا تمام کیا تھا؟ یہ مبتدا تھی، تو اس کی خبر آگے آ رہی ہے۔ اور خبر اولئک، اور اولئک کی خبر کیا ہے؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جائیں تو وہ سجدہ، تو وہ گر جاتے ہیں سجدے میں، بکیا۔ ٹھیک ہے، ان کی مثل، تو سجدے میں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں۔ بکیا کا مطلب ہے، اس کا مطلب آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سجدن کی وضاحت کی کہ جمع و ساجدن، یہ سجدن ساجدن کی جمع ہے، اور جو بکیا ہے یہ باکن کی جمع ہے۔ معنی بیان کریں کہ وکونو مثلہم، تو وہ ان کی مثل ہو گئے۔ باکن کی معنی کیا ہے؟ وہ ان کی مثل ہو گئے، یعنی اگر کوئی بندہ جب تلاوت اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَأَصْلُ بَقِيٍّ بُكُوْيٌ، تو بقین کی اصل بکویٌ تھی، تو پھر واو کو کیا کیا؟ یا میں تبدیل کیا، والدمہ تو کسرت، اور دمہ کو کسرہ میں تبدیل کیا۔ بکویٌ تھا نا، تو کاف پر دمہ ہے، اس دمہ کو کیا کیا؟ کسرہ کیا، تو یہ بکیون ہو گیا۔ پھر جو واو تھا اس واو کو کیا کیا؟ یا کیا، تو بکیون ہو گیا۔ پھر پہلی یا ساکن تھی اور دوسری یا متحرک تھی، تو یا کا یا میں ادغام کیا، تو یہ بکویون سے بکیون ہو گیا۔ صحیح ہے۔ جی استاد۔ جی سر۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، تو ان انبیاء کرام کے بعد ایک دوسری قوم خلف بنی، ادا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، بے ترکیا، نماز کو ترک کر کے انہوں نے نماز کو ضائع کیا، کل یہود و نصارہ، جیسے یہودی اور نصارہ، انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کیا۔ وتب شہوات، اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی، من المعاصی، یعنی جو جن خواہشوں کے اندر ان نافرمانیاں تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تھی، ان کی کیا کی؟ انہوں نے اتباع کی۔ فسوف یلقون غیا، تو ان کو گیا وادی کے اندر ان قریب پھینکا جائے گا۔ یلقون وہ ڈالے جائیں گے، یلقون گیا، گیا ایک وادی ہے جہنم کی، تو ان کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ وہ وادن فی جہنم میں وادی ہے، جس میں ان کو گرایا جائے گا اور ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ، لیکن من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، لیکن اللہ کا مطلب نکلا، اللہ یعنی لیکن، جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا و صالح اعمال کیے، فاولئک يدخلون الجنۃ، تو یہ تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے ساتھ
ایک خسیس شے کے برابر ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لاکن اللہ کے بعد لاکن نکال کر بتایا کہ اللہ کا مطلب لاکن ہے، لیکن ہے۔ ینقضون یہ یظلمون کی معنی بتائی کہ ان کے ثواب کو کم کر کے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یظلمون یعنی ینقصون ان کے ثواب کو کم نہیں کیا جائے گا، من ثواب شیئن من ثواب، یعنی ان کے ثواب سے کچھ چیز کم نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ان کے لیے باغات ہیں، عدن یعنی بے شمار باغات ہیں، التی وعد الرحمن عبادہ، جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب کے اندر کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اقامت و بدل من الجنت، یہاں پر بتایا کہ یہ عدن کیا ہے، عدن جنات ہونا چاہیے تھا، یعنی پہلے عدن آنا چاہیے تھا پھر جنات آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو بدل دیا ہے، یعنی پہلے جنات کو ذکر کیا پھر عدن کو ذکر کیا، یہاں پر یہ بتایا بالغیب کے بعد حال ہے غائبین عنہا، یعنی اس حال میں کہ وہ تمام تمام جنات باغات کیا ہیں، ان لوگوں سے غائب ہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس اللہ تعالیٰ کا وعدہ مأتیا آنے والا ہے۔ وعدہ کا کے بعد نکالا موعود، یعنی جس چیز کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ یہ اس میں مفعول کی معنی میں ہے، یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مادین بمعنی آتین، یعنی آنے والا ہے، وَأَصْلُ مَاتُویٌ، اصل میں اس کی اصل تھی ماتویٌ، او موعودہ هنا الجنت یاتی اہلہ، یا پھر یہاں پر جو موعود ہے یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت ہے، جو جنت اپنے اہل کے پاس آئے گی۔ صحیح ہے، اس کی اصل معتین کی اصل کیا ہے، معتوین، تو یہاں پر وہی قاعدہ لگا جو پیچھے قاعدہ لگا تھا کہ واو کو کیا کیا، پھر جو جمع تھی اس کو کیا دیا، کسرہ دی، تو پہلی یا ساکن تھی تو کیا متحرک تھی تو پہلی یا کا دوسرے یا میں ادغام کیا گیا، تو معتوین سے معتین ہو گیا۔ صحیح ہے، تو آج کے سبق میں اگر کوئی بات سمجھ